حضرت حر کے ساتھ ساتھ 4000 کا ایک اور لشکر ابن زیاد نے ابن سعد کی سرکردگی میں روانہ کیا، اور جب یہ لشکر آپ کے قریب پہنچا تو اس وقت آپ کربلا کے میدان میں داخل ہو چکے تھے۔ ابن سعد نے بہت کوشش کی کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ ابن زیاد کو معلوم تھا کہ ابن سعد شاید زیادہ سختی نہ کرے، لہٰذا اس ظالم نے 1000 کا لشکر شمر، جو بہت ظالم انسان تھا، اس کی سرکردگی میں کربلا کے میدان میں بھیجا اور اسے حکم نامہ لکھ کر دیا کہ اگر ابن سعد بیت لینے میں لیتولال سے کام لیتے ہیں تو اس کو ہٹا کر خود اس فوج کی کمان سنبھال لیں۔ بہرحال جب شمر پہنچا تو حضرت امام حسین نے سب فوج کے سامنے ایک بہت بلیغ خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کوفہ، آپ لوگوں نے ہی مجھے بلایا تھا، آپ کے کہنے پر میں آیا ہوں۔ اب آخر میرا کون سا گناہ ہے کہ اب میرے در پہ ہے؟ لہٰذا میں 3 شرطیں پیش کرتا ہوں، اس میں سے کوئی شرط آپ میری مان لیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید سے ملنے دیں، میں شام چلا جاؤں گا، اس سے بات کروں گا، میں اس کی بیعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، میرا معاملہ اس کے ساتھ ہو جائے گا، آپ درمیان میں نہ آئیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دیں، میں کوفہ نہیں جاتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں نہ یزید کے پاس جاتا ہوں، نہ واپس مدینہ جاتا ہوں، بلکہ مجھے کسی سرحدی علاقے میں بھیج دیا جائے تاکہ میں نصرانیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ مگر اہل لشکر اور شمر اور ابن سعد نے کہا کہ نہیں، ہماری 2 شرطیں ہیں، اس میں سے آپ کو ایک شرط ماننی ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو، اس کے بعد آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ دوسری شرط، اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ایک طرف بعض روایات میں 4000 ہے، بعض روایات میں 10,000 فوج ہے، جس میں حر، ابن سعد اور شمر یہ اس فوجوں کے سالار تھے۔ جب حضرت حر کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، یزید کی فوج کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس چلے گئے اور ان سے معافی مانگ کر کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوگا، لہٰذا سب سے پہلے شہید ہونے والا میں ہوں گا۔ اس کے بعد بات چیت چلتی رہی، مگر امام حسین نے کہا میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرتا۔ پھر مزید آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ اور آپ کے اہل خاندان سب پر پانی بند کر دیا گیا۔ شاید پیاس کی شدت میں آپ یزید کی بیعت تسلیم کر لیں، مگر بچے بلکتے رہے اور سب ظلم آپ سہتے رہے، مگر آپ نے حق کا بول بالا کیا، اور بالآخر 10 محرم الحرام کو جنگ چھڑ گئی۔ اب ایک طرف 10,000 کا قافلہ، 10,000 کی فوج، دوسری طرف صرف 72 افراد، لیکن
حق ادا کر دیا بہادری کا، حق ادا کر دیا شجاعت کا. ایک ایک کر کے آپ کے اہل خانہ آتے گئے. آپ کا بڑا بیٹا حضرت علی اکبر 18 سال کا جوان لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. حضرت حر شہید ہو گئے، اور جتنے بھی فوجی تھے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. پھر ایک بڑا دلگداز واقعہ درمیان میں پیش آیا. آپ کے چھوٹے بیٹے کی عمر 6 مہینے تھی اور علی اصغر اس کا نام تھا. امام حسین نے جب ان کی پیاس کو دیکھا تو ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر میدان جنگ میں لائے اور کہا، اے شامی فوج، اے یزید کی فوج، شاید تمہارا گنہگار میں ہوں، مگر یہ بچہ 6 مہینے کا ہے، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ پیاسا ہے 3 دن، اس کو پانی پلاؤ. تو حرملہ بن کامل نے کہا، میں پانی پلاتا ہوں، اور ایک تیر اس طرح تاک کر مارا کہ آپ کی گود میں چھوٹے بچے کے گلے سے آر پار ہو گیا. اور اس کے بعد امام حسین آخر سب خاندان کو کٹوانے کے بعد میدان میں تشریف لائے، بہت بہادری سے لڑے. اور حضرت عباس نے جو پانی لینے گئے تھے دریا فرات کے کنارے، وہ واپس آئے تو بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے شہید ہو گئے. آخر میں آپ کو شہید کر دیا گیا. سنان بن انس نے آپ کو نیزہ مارا، شمر نے آپ کا سر کاٹا، اس کو نیزے پر لٹکایا، اور آپ کی لاش مبارک اور باقی جتنے بھی خاندان رسول تھا اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، ان کے شامیانوں کو جلایا گیا، اور یہ لٹا پٹا قافلہ اور امام حسین کا سر نیزے میں پروئے ہوئے ابن زیاد کے محل میں لایا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو